کہاں تک بیان کریں؟ ہم سمیٹتے ہیں اپنی بات کو، یہ بیان کرتے ہیں کہ عقیدے کی اصلاح فرض ہے. اپنے آنے والی نسلوں کو اگر تم نہیں بچاؤ گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر میں بھی کفر پھیلے گا، شرک پھیلے گا، اور جو چیز سب سے پہلے تمہارے دل سے نکلے گی عظمت خدا بندی اور محبت رسول نکلے گی. اس لیے اس مکتب کی قدر کرو جو یہاں چل رہا ہے، اس مکتب کی قدر کرو جو گاؤں گاؤں گھر گھر چل رہا ہے. اس مکتب یہی یہ ایمان کی بنیادیں بنا رہے ہیں. آدھا پیٹ کھاؤ، ان کو چلاؤ، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت، محمد الرسول اللہ کی محبت پیدا کرو، یہ تمہارے لیے مغفرت کے ذریعہ بنے. بہت اشعار کہے ہیں لوگوں نے اردو زبان میں نبی کی شان میں، ایک سے ایک شان، ایک سے ایک شان. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سب سے بہترین شعر اردو کا مولانا آپ سن لیجیے، سنیے. بہت آپ نے سنا ہوگا میرے سے کئی مطلب سنا ہوگا. کیا؟ خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے نبی کو، کہتا ہے سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں بیان کر سکتا ہے جناب رسول اللہ کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا دوسرا اجماعی عقیدہ. قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ناٹا، نہ ٹھگنا، نہ کانا، نہ گورا، نہ دبلا، نہ بدلا، نہ انڈو گنج میں، نہ بنڈو گنج میں، نہ شکیل کی شکل میں، نہ گوہر شاہی کی شکل میں. ہندوستان میں قادیانی پیدا ہوا تو اللہ نے پہلے ہی دن اس کو لگا دیا راہ پر. کیا؟ ایسے کر دیا کانا. نبی کی شان کیا ہے؟ جتنے میں دنیا میں نبی آئے ان کی تین خاص بات ہے. کیا؟ اس زمانے کے سب سے اعلیٰ اور اشرف خاندان میں پیدا ہوتے تھے جو بھی نبی آتا تھا. اس سے زیادہ حسین و شکیل کوئی شخص نہیں ہوتا تھا. اس نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہوتا تھا پورے خاندان میں، پورے گاؤں میں. اور ان سے زیادہ صادق الوعد امین کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. سچے ہوتے تھے، وعدے کی یقین. یہ تو حکیم صاحب سے اس نے معجون لے لیا 50 روپے کا اور قرضے نہیں دیا، لکھ دیا کہ 50 روپے کا معجون بھیج دیجئے ہم آپ کو بھی بھیج دیں گے. دیا ہی نہیں. وہ سمجھ گیا کہ وہ یہ جھوٹا نبی ہے، اس لیے ان کی مریدی چھوڑ کے تھوک کے چلایا باہر. اب مطلب جانا نہیں چاہتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں جمع رہنا ہے انشاءاللہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پھر زور سے سن لو. اللہ کے رسول آخری نبی ہیں. کیا ہے؟ قیامت تک اب کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا. قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی. بخاری شریف، مسلم شریف اللہ کے رسول کی حدیث ہے. حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے. مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتے ہو تو مسلمان نہیں. یہی کر رہا ہے وہ شکیل ابن حنیف. یہ گوہر شاہی کہتا ہے کہ بخاری شریف غلط کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سے نبوت کی تقسیم میں غلطی ہو گئی. یہ پوچھ لیجئے عقل کے پیدے کیا بات ہے. یہود و نصارہ کی عالمی طاقتیں یہ سازش کر کے ایسے ایسے فتنے پیدا کر رہے ہیں جس سے ان مسلمانوں کے ایمان و یقین پر پانی پھر گیا. پیسے کا لالچ، روپے کا لالچ. ہر نبی دنیا میں آیا تو اس نے فاقہ کیا، بکریاں چرائیں، تانے سہے، گالیاں سنی، در بدر ہوئے. یہ سب پیدا ہوتے ہی ہیں تو ساتھ شادی، مکان، کار، بلڈنگ، مکان مل جاتا ہے. معلوم ہو کہ فطرت کے خلاف ہو. تو ہم اتنے دن سے 42 سال سے گھوم رہے ہیں، ہم کو تو سیکورٹی نہیں ملی. ہم کو سیکورٹی اللہ کی مدد سے ملی ہوئی. واللہ یعصمک من الناس. ہم نے سانپ کے منہ میں ہاتھ دیا، اس نے نہیں مجھ کو کاٹا. اللہ کی مرضی سے میرا پیر ٹوٹ گیا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انبیاء کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. ان کی حفاظت کا وعدہ حکومتیں کرتی ہیں. ان کے خزانے اللہ چلاتا ہے. ان کے چلاتے ہیں، ان کے خزانے چلاتے ہیں یہود و نصارہ چلاتے ہیں. یہ دیہاتوں میں گھوم رہے ہیں، اس لیے خبردار کر رہے ہیں. یہ دیہاتوں میں گھوم رہے ہیں، داڑھی رکھے، ٹوپی رکھے، جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسی نماز پڑھ رہے ہیں. جب خوب یقین پیدا کر لیتے ہیں کہ اب یہ بڑا پکا آدمی ہو گیا تو دھیرے سے ایک رسالہ پکڑا دیتے ہیں. یہ کر رہے ہیں. وہ مجھے یاد آیا کہ نوجوان کا وہ کہیں ایسے کوئی پرچہ مل گیا، یہ سب لکھا ہوا تھا اس میں
اس کو پڑھ لو. کہا جی بیٹھیے ہم پڑھ کے آتے. تھوڑی دیر کے بعد آیا, اس پولیتھین میں وہ کاغذ رکھ کر کے کہا جی میں نے پڑھ لیا, بہت اچھی کتاب ہے لے لیجیے. کھولا تو اس کے اندر وہ پخانا کر کے لایا تھا کہ تمہاری کتاب کی یہ حیثیت ہے. مجھے پخانا کر کے لایا. کہا جو پخانے کی غلاظت سے بدتر یہ کام ہے. جو اپنے ایمان کو مضبوط رکھو, یقین کو مضبوط رکھو, اپنے مساجد کے ائمہ سے جڑے رہو, اپنے علماء کی تعظیم کرو. یہ تمہارے پاسبان ہیں, یہ تمہاری ایمان کے محافظ ہیں, یہ تمہارے ایمان کے داعی ہیں, یہ تمہارے ایمان کے پاسبان اور محافظ ہیں. یہ ان کے ذریعے سے تمہارا ایمان بچے گا, ان سے نہیں بچنے والا ہے. باتیں تو بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہے, لیکن وقت نہیں ہے, نہ ہماری صحت اس کی اجازت دیتی ہے. رات بھی ہم جگ گئے تھے, ساری رات بیٹھے رہے ٹھنڈک کے مارے, اور عصر کی وجہ سے سانس بہت پھول رہی ہے. زندہ رہے انشاءاللہ اللہ العزیز. تو اگلا جو سفر ہوگا علاقے کا, اس میں بقیہ اور امور پر بات کی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے قلوب کے عشق رسول سے معمور و منور فرمائے. ان ساری سازشی بال جتنے یہ بدماش سب, ان سبوں کی سازشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یاد رکھنا 2 فتنے بہت چل رہے ہیں, شکیل ابن حنیف, گوہر شاہی. یہ سارے کے سارے جتنے فتنے ہیں یہ ہمارے ایمان و یقین کے ڈاکو ہیں. کوئی اس قسم کی بات معلوم ہو جو اب تک معلوم نہیں تھی, تو پہلا جواب آنا چاہیے, ہم اپنے عالم دین سے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے. خاص کر شکیل ابن حنیف کے متعلق بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ 2 سال تک مرکز نظام الدین میں رہا ہے. انہیں چلہ لگایا ہے, باقاعدہ امیر جماعت بن کے گھوما کرتا تھا. جب دھیرے دھیرے اس نے اپنے عقائد کو ظاہر کیا تو اس کو وہاں سے مار کے نکالا گیا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور ہی میں. پھر اس نے دلی میں اپنا ایک مرکز بنایا, پھر وہاں سے نکالا گیا. تو یہ دربھنگا اپنے گھر گیا. میں دربھنگا گیا اور اس کے گھر میں گھس کے اس کا کالر پکڑا. میں پہلا آدمی ہندوستان میں, پہلا آدمی جی, پہلا پکڑا اس کو کار سے. جیسی کہنے کا یہ شکل روک گاڑی, پکڑا اس کو. ہم نے کہا سورت شکل باہر سے نکل, تم خلیفہ ہونے کی دعویٰ کرتا ہے, تیری تو شکل بھی انسانوں جیسی نہیں ہے. پکڑا اس کو, کس کے پٹکا اس کے مریدین کے بیچ میں. سارے اس کے مرید بھاگ, باپ رے باپ کہاں پھنس گئے ہم لوگ. پہلا آدمی تھا. اور ابھی میں نے دورہ کیا دربھنگے کو, وہاں کا علاقہ کیا, تو ان سبوں کو پتا لگا وہ بنارس والا پیر صاحب بھاگ لو, میں راستہ خان صاحب کو رہی تو ہم لوگوں کو مار بھی دے گا. خالی لوگ ہم کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے دن میں 11 بجے گرمی کی سڑی گرمی میں. وہ کون سا تھا جس نے گھر میں گھس کے پکڑ لیا اس کو. وہ جگہ محفوظ ہو گئی کبھی کے لیے. اب وہ ان کا پالے تو بھاگ گیا وہاں مہاراشٹر. تب بولے ہم بولے اس کے خلاف. اس وقت کیا کہتے تھے آپ بولیے صاحب, ارے 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 بہت مت بولا کیجیے, بہت بولنے سے نا بات پھیلتی ہے, شہرت پاتی ہے. اچھا جب ان کے ماننے والے گھر گھر میں گھسنے لگے تب سب کو خیال آیا, نہیں بابا سانپ کو مارنا اور سانپ کے بچوں کو چھوڑ دو نا دانش مندی نہیں ہے, دانش مندی نہیں ہے. سانپ کو مارو تو سانپ کے بچوں کو بھی کچل ہی دو, ورنہ یہ بڑا ہو کے رسے گا. یہ زہریلا ہے, زہر ہی مارے منقش قاتل است. ہم نے قصہ پڑھا تھا کہ ایک عورت نے سانپ پال رکھا تھا, صبح شام دودھ پلاتی تھی, بغل میں لے کے سوتی تھی. چھوٹے سے بڑا ہوا, کافی لمبا موٹا ہو گیا. انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, پیتا ہی نہیں تھا, دودھ پیتا ہی نہیں تھا, تاکتا ہی نہیں تھا. بڑی خوشامد, بہت کچھ نہیں سنا. تو اس کو ایک دن تھیلے میں لے کر جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس گئی. کیا کہتے, میں کہتا ہوں نا اکثر کہ شیخ محقق سے بیعت ہو, پیروں سے نہیں. شیخ محقق سے بیعت ہو, وہ بتائے گا نفس کی عیاریاں کیا ہیں, پیر نہیں بتائے گا, اس کو آتا ہی نہیں. شیخ محقق سے بیعت ہو. ڈاکٹر کے پاس لے گئے, بڑا جانور تھا ڈاکٹروں کا. اس نے دیکھا, کہا یہ سانپ زہر سے بالکل بھرا ہوا ہے اور یہ آپ کو کاٹنا چاہتا ہے. یہ اس وقت تک چپ رہے گا جب تک اس کے سمجھ میں میرے جسم میں زہر بھر گیا ہے. یہ ایک دن منہ کھولے گا اور آپ کو کاٹ لے گا, اور یہ بھی مر جائے گا اور آپ بھی مر جائیں گے. یہ صرف آپ کی دشمنی میں نہیں پی رہا ہے, کہ جو آپ پلاتی اس سے زہر کم ہو رہا ہے. یہ چاہتا ہے کہ زہر اتنا ہو جائے کہ میں ایک مدد ڈسوں تو یہ بچے نہیں, اس لیے ابھی اٹھا کے پھینکیے اس کو اگر زندگی چاہتی. وہ کہتی ہیں کہ ہم لے کے نکلے اور دریا کے کنارے, ہم نے اس کو کہا جیسے ہی چھوڑا ویسے تیزی سے بھاگا وہ.
اسی کو کہتے ہیں نفس کی چالوں کو سمجھنے کے لیے شیخ محقق کی صحبت میں رہیے. ایسے نہیں چلنے والا ہے کام. عقائد اہل سنت والعقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. ہمارے بیچارے عوام دیہات کے رہنے والے اتنی باریکی سمجھتے نہیں ہیں, جلدی سے آ جاتے ہیں راستے میں. ان کو ہم لوگوں کی ضرورت ہے, ان کو علماء اور مشائخ کی ضرورت ہے. یہ ان کے بیچ میں بیٹھیں, ان سے کہا جائے کہ کوئی ایسی بات سنے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا تو کہیے کہ ٹھیک ہے, ہم اپنے عالم سے, اپنے پیر سے, اپنے حضرت سے, اپنی مسجد کے امام سے پوچھیں گے, پھر آپ کو جواب دیں گے. تب آپ رہیں گے راہ راست پر. نہیں تو گمراہی گھر آ رہی ہے. گجرات میں ایک جگہ ہے, آگے یہ بات سناتے ہیں, ایک گھر بھی وہاں پر دوسرے مسلک کا نہیں ہے. ایک گھر ہے, سب اپنے مسلک کے لوگ 100%. بس کیا کہتے ہیں نا, وہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. وہ ایک جگہ وہ لڑکا چلا گیا کہیں, کسی مدرسے میں چلا گیا بڑے بھائیوں کے, دیکھا بڑی اچھی عمارت ہے, لوگ ہیں, کھانے پینے کے انتظام میں داخلہ لے لیا. ان لوگوں نے سوچا کہ چھوڑو ہے, کیا ہوگا, ایک آدھ 2 سال پڑھ لے گا. تو 1-2 سال پڑھ کے آیا تو نماز پڑھنا چھوڑ دیا ان لوگوں کے پیچھے. کہتا تھا باپ سے باپ ہو لیکن مرتد ہو. نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا وہاں 8 کلومیٹر وہاں. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. تو میں گیا ہوا تھا, مجھ سے بھی ملاقات کرایا اس لیے. بیٹھا رہا میرے پاس بہت دیر تک. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا اس کے اندر کتنے علماء اس گاؤں میں؟ کہا 500. حافظ کتنے ہیں؟ کہا 1100. مسجدیں کتنی ہیں؟ 50. میں نے کہا تمہارے جس مسلک کو تم سیکھ کے آئے ہو یہاں کوئی مسجد ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا یہ 500 علماء جو ہیں کیا یہ سب ان پڑھ جاہل ہیں؟ تمہارے دادا اسی مسلک پر تھے, تمہارے باپ بھی اسی مسلک پر تھے. وہ میں نے ایک بات کہی, تیر چھوڑا. مجھے معلوم تو نہیں اس کو کہتے تیر چھوڑنا, یعنی اندازے تجربے کی بنیاد پر کہا تیر چھوڑا اس کو کہتے ہیں, شاید نشانے میں لگ جائے. میں نے کہا جس مدرسے میں تم پڑھتے ہو جا کے اپنے مولویوں سے پوچھ لو کہ تمہارا استاد کون ہے. تمہارا استاد کون ہے تو تم کو بتائیں گے یہی سب استاد ہیں ان کے. تو ان کا قدر پکڑ لو کہ تمہارے استاد جب ایسے تھے تو تم کیسے ہوئے. اس کا دماغ گھوم گیا. یہ تو بالکل ٹھیک کہا بات. تو ہم جب تک رہے میرے پیچھے نماز پڑھتا رہا, جمعے میں رہا, بیان میں بھی رہا. تو ہمارے دوستوں بزرگوں یہ کہنے کیا ہے کہ اس وقت عمل سے زیادہ عقائدے کی اصلاح کی اور ایمان کے تحفظ کی ضرورت ہے. وہ آپ کو اللہ والوں کے مجلس میں ملے گا, وہ علماء ربانی کی صحبت میں ملے گا, وہ عالم حقانی کی صحبت میں ملے گا, وہ دینی مجالس کے اندر ملے گا, وہ مسجدوں کو کونوں میں ملے گا, وہ خانقاہوں کو حجروں میں ملے گا. وہ وہاں ملے گا جو چیز میرے بھائی جہاں ملتی وہاں سے جا کے لینا چاہیے. اب آپ چلی جائیے ٹی وی کی دکان پر, کہیے بھیا 1 کلو آلو دے دو, 1 کلو سبزی دے دو, 1 کلو ٹماٹر دے دو. وہ کہا کہ وقت آپ جائیے سبزی کی دکان پر, کہیے بھیا 1 ہیرو ہونڈا دے دو, نکال کے مارے گا, جاؤ وہاں جائے گا چلا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آپ کے آتی ہے؟ یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر آدمی کی بات نہیں سننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح فہم, صحیح فکر اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے, اور عقیدہ اہل سنت پر جمے رہنے کی, اسی پر خاتمہ ایمان پر فرمائے.